بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں جس کے مصنف اشرف صبوحی ہیں، جنہوں نے ایک کہانی لکھی ہے پرستان کی شہزادی۔ پرستان کی شہزادی میں انہوں نے ایک داستان کی صورت میں بیان کی ہے، ایک سیدانی بی کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ داستان آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، کچھ حقیقت پہ بھی مبنی ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں غیر حقیقی بھی ہوتی ہیں۔ ان کا حقیقت سے نہیں بلکہ آپ کی خیالات اور آپ کے تصورات سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اشرف صبوحی نے بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ داستان لکھی ہے پرستان کی شہزادی۔ اشرف صبوحی جو ہے وہ شروع سے ہی ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ان کے پھپھا بشیر الدین جو تھے، بشیر الدین احمد دہلوی جو ہے، وہ بھی ادبی ذوق کی وجہ سے ان کے ساتھ وابستہ تھے۔ اشرف صبوحی نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے پھپھا جان سے حاصل کیں، ادبی ذوق جو ہے ان سے، شوق لکھنا جو ہے وہ ان سے سیکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اشرف صبوحی جو ہیں وہ لکھتے رہے، انہوں نے اپنا ساتھ جو ہے وہ ملازمت کا پیشہ بھی ساتھ جو ہے وہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں آ کے، اپنے آخری دور میں آ کے زیادہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی پہ اثر ہو گیا اور آہستہ آہستہ ان کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی۔ ان کی بینائی جانے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ لکھنا چھوڑ دیا۔ اپنی آخری عمر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابیں لکھیں جو بہت ہی مشہور ہوئیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہیں اشرف صبوحی کی حالات زندگی کے بارے میں جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں وفات پائی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف تھا اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ قلمی نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوستوں میں مشہور ہوتا ہے، جو آپ اپنے رسالوں میں لکھتے ہیں، جس نام سے آپ مشہور ہوتے ہیں وہ نام ہوتا ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک اور تار میں ملازمت رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے مطلب ان کے ساتھ تعلق رہا، ان کے ساتھ جڑے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے، پھر ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد ہمدرد دواخانہ جو کہ حکیم محمد سعید کا تھا، وہاں پہ آپ نے شعبہ مطبوعات وابستگی اختیار کر لی۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے، مطلب کہ وہ لکھنے میں بہت مہارت رکھتے تھے اور ان کا نام بھی مشہور ادیبوں میں شامل ہوتا ہے۔ اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے کا یہ بتا دوں، محاورے کا آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ جیسے باغ ہو جانا، یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو پرانی زبانیں ہیں ان میں جو ہے محاورات کا، ضرب المثل کا اور روزمرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پر پوری گرفت تھی، وہ محاورات پہ پوری عبور رکھتے تھے، مطلب ان کو محاورات اور روزمرہ کا استعمال کرنا بہت شاندار طریقے سے آتا تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں، مطلب ان کا اہم میدان جو تھا وہ بچوں کی طرف تھا کہ وہ بچوں کے لیے لکھتے تھے۔ ان کی زیادہ تر کہانیاں، ان کی زیادہ تر تصانیف جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتی تھیں۔ یہ پرستان کی کہانی ہے، یہ بھی انہوں نے جو ہے بچوں کے لیے ہی لکھی ہے، ایک انٹرسٹنگ سٹوری بنا کے ایک شاندار طریقے سے انہوں نے پیش کی ہے۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبارے کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کے بھی ترجمے بھی کیے۔ یہ تھا ہمارے پاس اشرف صبوحی کا تعلق۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادبی ذوق جو ہے وہ انہیں شروع سے ہی جو ہے وہ حاصل تھا، اس وجہ سے انہوں نے بچوں کے لیے زیادہ تصانیف کی ہیں۔ اور آپ کی جو سلیبس میں آپ کے جو شامل کی گئی ہے سبق، وہ پرستان کی کہانی ہے۔ آئیے ہم پرستان کی کہانی کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں، اشرف صبوحی کا جو ہے وہ شمار معروف داستان نگاروں میں ہوتا ہے۔ داستان آپ کو میں نے بتایا ہے خیالات بھی ہوتی ہیں، حقیقت بھی مبنی ہوتی ہیں اور غیر حقیقی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ دلی کے روزمرہ اور محاوروں کو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہنر جو ہے وہ اشرف صبوحی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کہانی کو لکھا ہے۔ سیدانی بی کا ایک وقت تھا، یہاں سیدانی بی جو ہے وہ ان کا مین کریکٹر ہے، مین کردار ہے، کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا مطلب رونق تھی، ان کی مشہوری تھی، ان کو لوگ جانتے تھے۔
قلعے کی اچھی اچھی مغلیانیاں کہتے ہیں جو کام کرنے والی ہیں، جو سلائی کرنے والی ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ کان پکڑنا مطلب توبہ توبہ کرنا کہ آپ کا کام جس طریقے سے آپ کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، جیسا آپ کام کر سکتی ہیں ویسا ہم کام نہیں کر سکتے۔ محلات میں بھی جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کہتے ہیں شکل کو، صورت کو، کی ٹکائی کہتے ہیں مطلب سلائی کو کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات بھی ان کے ہنر کی داغ تھیں۔ ہنر کہتے ہیں مطلب ان کی کام، ان کی کاریگری، دھاگ کہتے ہیں روب دبدبا ہونا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آنکھوں پر بٹھانا مطلب عزت کرنا، یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آج پالکی کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تب پرانے زمانوں میں جو ڈولی استعمال ہوتی تھی اسے پالکی کہتے ہیں۔ کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی تھی کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے، نہ رات کو فرصت کہتے ہیں مطلب فارغ اوقات، نہ دن کو چین کا مطلب سکون۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رے نام سائیں کا، سائیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئی مطلب آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں۔ اب کون پوچھتا ہے دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری مطلب ان کی مہمان نوازی۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گری میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، مطلب جب مرہٹہ میں جو ہے وہ شروع ہوا دنگا فساد تو تب جو ہے وہ ان کو اس چیز کا سامنا کرتے ہوئے تباہ ہو گیا تھا ان کا خاندان۔ برس دن کی بیائی ہوئی تھی مطلب یہ تھی کہ ابھی اتنی عمر نہیں تھی، 16 برس کی ابھی عمر تھی تو جب ان کی شادی ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ عیب سمجھا جانا، برا سمجھ جانا، معیوب سمجھا جانا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کیا مطلب درزن کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ رنڈاپا کہتے ہیں مطلب ایسی عورت جس کا میاں جو ہے، جس کا شوہر جو ہے وہ وفات پا گیا ہو۔ جوانی عزت آبرو سے کٹ جائے۔ عزت اور آبرو آپ کو پتہ ہے عزت کو ہی کہتے ہیں، یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم تھی مطلب سخی تھی اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں یہی عجیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر بھی نہیں کرتے۔ خدا کی بے نیازی کہتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، مطلب سب کو دینے والا ہے، لاپرواہی کو کہتے ہیں۔ بے نیازی کو بھول گئی، خدا کی مطلب لاپرواہی کو بھول گئی۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہ آتا تھا، جانتے تھے کہ یہی لہر بہر رہے گی کہ مطلب ایسی رونق، ایسی خوشحالی رہے گی۔ سیدانی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے انہیں آن دبایا مطلب بڑھاپا آ جانا۔ طاقتیں دغا دے گئیں مطلب دھوکہ دے گئیں، تو آنکھیں کھولیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے لگیں مطلب اپنی زندگی کے گزارنے لگیں۔ اور زندگی کے سہارے مطلب ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی بندے کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج تھے مطلب اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور خدا ترس تھے مطلب رحم کرنے والے تھے۔ ہر ایک نے سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا مطلب ان کی عزت کرتا تھا اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ بچھا جانا جو ہے یہ بھی محاورے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اشرف صبوحی جو ہیں ہمیشہ دلی کی پرانی روزمرہ اور محاوروں کی زبان جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ سیدانی 2-4 دن تو ذرا غمگین ہوئی، غمگین کا مطلب ہوتا ہے دکھ میں آنا، پریشان ہونا، اور شرمندہ سی رہیں۔ شرمندہ سی رہنا کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں، میری اتنی دیکھ بھال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ میرے رشتہ دار یا میرے کوئی عزیز اقارب نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب بچوں ہم نے یہاں تک جو ہے وہ ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ آپ نے یہاں تک الفاظ کے میننگ اور محاورات کو آپ نے زیر غور رکھتے ہوئے جو ہے وہ
سارا اسائنمنٹ کے کویسچن نمبر 2 کو حل کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ اشرف صبوحی کی حالات زندگی کے بارے میں ہے، وہ بھی آپ نے کویسچن آرام سے پڑھنے اور زیر غور رکھتے ہوئے اپنی جو میں نے آپ کو اشرف صبوحی کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا ہے اس کو حل کرنا ہے۔ شکریہ۔